بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ کفیل کا انتقال ہو گیا، فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول کی طرف آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ کریں نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے سوالات بھیجے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک قاری کا سوال ہے کہ گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر کام کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کفیل کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کفیل کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ خروج نہیں لگا سکتے، اس حوالے سے آپ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں۔ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ کفالت قانون کے مطابق جو غیر ملکی ملازم جس کی کفالت میں ہوتا ہے وہی اس کے اقامے کی تجدید اور خروج وغیرہ کے معاملات کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر کفیل خود معاملات ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جانب سے کسی سعودی شہری کو وکالت نامہ بنا کر دیتا ہے جو متعلقہ ادارے سے مصدقہ ہوتا ہے۔ آپ کے کیس کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا گیا، جہاں سے جواب میں کہا گیا ہے کہ متوفی کفیل کا وارث جوازات کے شعبہ قانونی امور میں پیش ہو، جہاں مطلوبہ دستاویزات مکمل کرنے کے بعد کارکن کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی سٹیمپ کر دیا جائے گا۔ عمومی طور پر ایسے افراد جن کے کفیل انتقال کر جاتے ہیں قانون کے مطابق متوفی کے ورثاء کے تعین کے لیے عدالت سے کتاب العدل کی سند جاری کی جاتی ہے، جس کے بعد نامزد وارث اپنے والد کے زیر کفالت ملازمین کے معاملات کو نپٹا سکتا ہے۔ عبدالاحد خان نے دریافت کیا ہے کہ میں ایمرجنسی چھٹی پر 2 ماہ کے لیے پاکستان آیا تھا، لیکن چونکہ ابھی تک سعودی عرب کی پروازیں بحال نہیں ہوئیں اس لیے واپس نہیں آ سکا۔ معلوم نہیں یہ پابندی کب تک رہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا میں پرانے پاسپورٹ پر سعودی عرب واپس آ سکتا ہوں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ بین الاقوامی امیگریشن قوانین کے مطابق پاسپورٹ سفری دستاویز ہوتی ہے جسے عالمی معیار کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ پاسپورٹ معیار کے مطابق کارآمد رہتا ہے، مقررہ وقت گزرنے کے بعد بین الاقوامی طور پر وہ کارآمد نہیں رہتا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس پاسپورٹ پر سفر کیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی نیا پاسپورٹ بنوا لیں۔ جیسے ہی سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں بحال ہوں گی آپ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ منسلک کریں جس پر پاکستان میں امیگریشن سے ایگزٹ کی مہر لگائی جائے گی۔ سعودی عرب آنے کے بعد امیگریشن آفیسر کو نیا اور پرانا پاسپورٹ دونوں ایک ساتھ دیں گے، جس کے بعد نئے پاسپورٹ کا نمبر اور اس میں درج معلومات جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد انٹری کی مہر نئے پاسپورٹ پر لگائی جا سکے گی۔ اس طرح آپ کا نیا پاسپورٹ جوازات میں فیڈ ہو جائے گا۔ اسلم خان نے سوال پوچھا ہے کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، یہاں ایک دکان پر ملازم ہوں، میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، میں نے کفیل سے درخواست کی ہے کہ میرا خروج نہائی لگا دیا جائے کیونکہ دکان پر کام نہ ہونے کے باعث کافی پریشانی ہے۔ کیا اقامہ تجدید کیے بغیر خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ کفیل اقامے کی تجدید کے پیسے طلب کر رہا ہے؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ مملکت میں قانون محنت کے مطابق غیر ملکیوں کے اقاموں کی تجدید اور ان کی فیس کی ادائیگی کی ذمہ داری کفیل پر ہوتی ہے، اس لیے کفیل ہی اپنے کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کے ذمہ دار ہیں۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، ایسی صورت میں آپ کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ اسی وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہو جاتا۔ اقامہ تجدید ہونے کے بعد ہی خروج نہائی ایک خروج عہدہ لگانا ممکن ہوگا۔ واضح رہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جو اقامہ تجدید کی فیس کے علاوہ ہے۔ سانحہ بیروت، شاہ سلمان امدادی سینٹر کے اقدامات قابل قدر ہیں، ڈاکٹر الربیہ کا کہنا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے سانحہ بیروت پر امداد فراہم کیے جانے کے احکامات پر ایوان شاہی کے مشیر اور امدادی مرکز کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔
سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بیروت کی بندرگاہ پر تباہ کن دھماکہ جس میں متعدد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اس سانحہ پر سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے لبنانی عوام سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے خادم حرمین شریفین نے انسانی ہمدردی کی ایک بنیاد پر لبنانی عوام کے لیے ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ اس حوالے سے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبداللہ عبدالعزیز الربیہ نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ اپنے برادر اور دوست ممالک کی مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز سانحہ بیروت کے حوالے سے ہر طرح کے امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سانحہ میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک اور زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ واضح رہے، منگل کو بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے تباہ کن دھماکے کے نتیجے میں 135 افراد ہلاک جبکہ 5000 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ متاثرہ مقام سے 1 کلومیٹر دائرے میں عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جن میں 3 ہسپتال بھی شامل ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے بیروت دھماکے کے بعد لبنانی عوام کی مدد کے لیے طبی ٹیمیں روانہ کر دی گئی تھیں، جنہوں نے فوری طور پر امدادی مہم کا آغاز کر دیا۔ بیوی اور بھائی کو قتل کرنے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں بیوی اور بھائی کو قتل کر کے فرار ہونے والے سعودی کو انتہائی مختصر وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقے الشرائع میں رہنے والے ایک سعودی کا کسی بات پر اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، جس پر اس نے اہلیہ کو تیز دھار والے آلے سے قتل کر دیا۔ ملزم فرار ہونے کے لیے جیسے ہی گھر سے نکلا، باہر بھائی سے ملاقات ہو گئی، جس نے اس کی حالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا تو ملزم نے اس پر بھی فائرنگ کی، جس سے وہ بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پولیس دھرے قتل کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ بعد ازاں نعشوں کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ممکنہ مقامات پر چھاپہ مارا۔ بالآخر ایک جگہ سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ ملزم کے خلاف دھرے قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے تحقیقاتی ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں چالان مکمل کرنے کے بعد کیس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حائل میں گاڑی نظر آتش کرنے والا سعودی گرفتار۔ حائل پولیس کے ترجمان طارق النصار نے کہا ہے کہ گھر کے سامنے پارک گاڑی کو نظر آتش کرنے والا سعودی گرفتار۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر گاڑی نظر آتش کرنے والے شخص کی ویڈیو وائرل ہے، جس میں ایک شخص گھر کے سامنے پارک گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر اس میں آگ لگاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پولیس نے گاڑی نظر آتش کرنے والے کی نشاندہی کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری ہے، اس کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، جبکہ پوچھ گچھ مکمل کر کے اسے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ نومولود کا خروج نہائی کیسے لگے گا؟ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانے کے لیے نومولود کا اقامہ بنوانا پڑے گا۔ البتہ فیملی کے سربراہ کا خروج نہائی فیملی کے تمام ممبران کے لیے کافی شمار کیا جائے گا۔ ہر ایک کا خروج نہائی ویزا لینا ضروری نہیں ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک عرب شہری نے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا تھا کہ میں غیر ملکی ہوں، حال ہی میں میرے یہاں ایک بچے نے جنم لیا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے، مصر جانا چاہتا ہوں، کیا میں فائنل ایگزٹ ویزا جاری کر سکتا ہوں؟ شیخوار بچے کا پاسپورٹ نہیں ہے، اقامہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس کا جواب یہ کہہ کر دیا ہے کہ فائنل ایگزٹ کے اجراء کے لیے اقامے کا اجراء ضروری ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ سے ایک مقیم غیر ملکی خاتون نے دریافت کیا ہے کہ اس کا خاوند اس کی کفالت میں ہے۔ شوہر کا اقامہ کرونا وبا کی وجہ سے بیرون مملکت قیام کے دوران ختم ہو گیا تھا، تاہم شاہی فرمان پر اس کے اقامے میں خودکار نظام کے تحت توسیع ہو گئی۔ نیا منظرنامہ یہ ہے کہ میری ملازمت ختم ہو گئی ہے اور اب میں خروج نہائی پر مملکت کو خیرباد کہنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اپنے زیر کفالت خاوند کا خروج نہائی بھی لگوانا ہوگا؟ اس کی تدبیر کیا ہوگی؟ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں بتایا ہے کہ فیملی کے ذمہ دار کا خروج نہائی لگنے پر اس کے ماتحت فیملی کے تمام ممبران کا خروج نہائی خود بخود لگ جاتا ہے، الگ سے سب کا خروج نہائی لگوانا ضروری نہیں۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔